لبادہ اسلام کا ہوگا، پورا ظاہر ان کا اسلام کا ہوگا. آپ دیکھیں گے بڑی بڑی داڑیاں ہوں گی، قرآن پڑھ رہے ہوں گے، زکاتیں دے رہے ہوں گے، حج کر رہے ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ جی یہ بہت زیادہ دین اسلام 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 کر رہے ہوں گے، لیکن یہ اسلام سے نکل چکے ہوں گے. یہ حدیثوں کی علامات میں کچھ آپ کے ساتھ بتا رہا ہوں. خارجی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگوں کو کافر کہتے ہیں. کافر کافر کافر، یہ کافر ہو گیا، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے. ہر ایک کو کافر کہہ رہے ہوں گے. ان کا یعنی بات بات پر لوگوں کو کفر کا فتویٰ سرٹیفکیٹ دے رہے ہوں گے، اور اپنے آپ کو صرف کہیں گے کہ ہم جنتی ہیں، ہم ہی حق والے لوگ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوارج کا نام آپ نے سنا ہوگا. خوارج کون لوگ ہیں؟ خوارج کی کیا تاریخ ہے؟ خوارج کہاں سے شروع ہوئے؟ یہ ایک مکمل اسلامک ہسٹری کے اندر ایک چیپٹر آتا ہے، اور اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلامک تاریخ کے اندر سب سے پہلے جو ایکسٹریمزم، انتہا پسندوں کی جو تحریک اور موومنٹ شروع ہوئی، ان کا نام خوارج تھا. یہ خوارج یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا، اس نے بنیاد رکھ دی تھی. اور پھر آگے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوتی ہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، تو یہ خوارج اور سامنے آ جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ صفین کے اندر لیلۃ الحریر کے بعد یہ خوارج کا وجود میں آتا ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ سے نکلتے ہیں. اور یہ اتنے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، یہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ علی تو اسلام سے نکل گئے ہیں، علی تو اسلام سے نکل گئے ہیں. اور پھر انہی کے ہاتھوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے. ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ شامی باغیوں میں سے ایک فرد نکلتا ہے، دوسری یہ ہے کہ انہی خوارج میں سے ہوتا ہے، اور یہی زیادہ صحیح ہے کہ خوارج میں سے ہی ایک بندہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتا ہے. تو یہ خوارج ہیں کون اور کیا کرتے ہیں؟ خوارج یہ ظاہری چیزوں پر بہت زور دیتے تھے. مثلا ظاہری چیزیں کیا کہ جیسے بہت بڑی داڑھی رکھ لینا، کوئی گناہ نہیں کرنا، یعنی آپ کے اندر بالکل کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی ایسا گناہ کبیرہ، وہ کہتے تھے اگر گناہ کبیرہ اسے کہتے ہیں بڑا گناہ، پاپ. اب اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ اسلام سے نکل جاؤ گے. تو خوارج، ان کی کچھ علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر حیات طیبہ میں ہی فرما دی تھی اور بتا دی تھی کہ خوارج کون لوگ ہیں اور وہ کیا کریں گے. تو اس کے اندر آج ہم یہ سمجھیں گے مختلف حدیثوں کے ذریعے کہ یہ خوارج کون ہیں، کیا کرتے ہیں، اور کس طرح کے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا بتایا. اور اگر ان چیزوں کو سننے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ خود ہمارے معاشروں کے اندر بھی ایسی ایکسٹریمسٹ جو موومنٹ ہے اسلام کے نام پر شروع ہے، یا مسلمانوں کے اندر ایسی جماعتیں اور گروہ ہیں جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمیں نظر آئے گا کہ ان کا تعلق بھی انہی خوارج کے ساتھ ہے. دنیا بھر کے اندر یہ اسلام کا نام لے رہے ہوں گے، لبادہ اسلام کا ہوگا، پورا ظاہر ان کا اسلام کا ہوگا. آپ دیکھیں گے بڑی بڑی داڑیاں ہوں گی، قرآن پڑھ رہے ہوں گے، زکاتیں دے رہے ہوں گے، حج کر رہے ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ جی یہ بہت زیادہ دین اسلام 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 کر رہے ہوں گے، لیکن یہ اسلام سے نکل چکے ہوں گے. یہ حدیثوں کی علامات میں کچھ آپ کے ساتھ بتا رہا ہوں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اچھا یہ حدیث جو ہے یہ کوئی دوسری کتابوں سے نہیں بلکہ ہماری اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے اور صحیح کتابوں سے. امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر اس کو روایت کی، کتاب المغازی میں، باب بعث علی بن ابی طالب و خالد بن ولید رضی اللہ عنہ الی الیمن قبل حجۃ الوداع. مسلم نے صحیح کے اندر کتاب الزکوٰۃ میں باب ذکر الخوارج و صفاتہم. احمد بن حنبل نے مسند کے اندر، ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں، ابن حبان نے اپنی صحیح میں، ابو نعیم نے مسند فی المسند المستخرج کے اندر، اور حلیۃ الاولیاء میں، العسقلانی نے فتح الباری کے اندر، اور امام سیوطی نے دیباج میں، ابن تیمیہ نے اسار. حتیٰ کہ ابن تیمیہ جو کہ بعض علماء جو متشدد سلفیوں میں سے آتے ہیں اور بہت سارے ایکسٹریمسٹ جو بعد میں بھی خوارج ہیں، وہ بھی ان کو اپنا امام کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا. حدیث کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چمڑے کے تھیلے میں بھر کر کچھ سونا بھیجا، جس سے ابھی تک مٹی بھی صاف نہیں کی گئی تھی، یعنی ابھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا کسی نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا 4 آدمیوں میں، عیینہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید بن
خیل اور چوتھے علقمہ یا عامر بن طفیل کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے کہا، صحابہ میں سے کسی نے کہا، ان لوگوں سے تو ہم زیادہ حقدار تھے۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے امانت دار شمار نہیں کرتے؟ کیا میں نے امانت نہیں کی؟ حالانکہ آسمان والوں کے نزدیک تو میں ہی امین ہوں، اس کی خبریں تو میرے پاس صبح و شام آتی رہتی ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر ایک آدمی کھڑا ہو گیا جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئیں، اونچی پیشانی، گھنی دھاڑی، سر منڈا ہوا تھا، گنجا آدمی تھا، اور وہ اونچا تہبند باندھے ہوئے تھا، اونچا تہبند، یعنی اس کی جو شلوار تھی وہ ٹخنوں سے بہت اونچی تھی، بہت اونچی۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کس گروہ کے اندر اور کن لوگوں کے اندر ہوتی۔ بڑی بڑی داڑھی ہے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوتی ہیں، مونچھیں کتری ہوئی ہوتی ہیں، لمبی داڑھی ہوتی ہے ان لوگوں کی، اور سر گنجے ہوتے ہیں، اور ان کی شلواریں جو ہوتی ہیں یہ بہت اونچی اونچی رکھتے ہیں یہ شلواریں۔ اچھا، وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ خدا سے ڈریں۔ آپ نے فرمایا، برباد ہو، تو ہلاک ہو، کیا میں تمام اہل زمین سے زیادہ خدا سے ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ کیا میں سب سے زیادہ خدا سے نہیں ڈرتا؟ وہ بندہ کھڑا ہو کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ سبق سکھا رہا ہے، اللہ سے ڈرنے کا درس دے رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کون اللہ سے ڈرے گا؟ سو جب وہ آدمی جانے کے لیے مڑا تو خالد بن ولید نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرو، شاید یہ نمازی ہو، یعنی حضور کسی سے خون بہانے کو منع فرماتے تھے۔ آپ کسی، اس میں آپ دیکھیں نا کہ آپ نے فریڈم آف سپیچ دیا، اس نے بولنے کا حق اس شخص کو دیا گیا کہ اس نے آپ پر کرٹیسائز کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہاں تم مار دو، مجھے اس نے کرٹیسائز کیا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی انتقام لیا کرتے ہیں، معاذ اللہ آپ کی صورت کو اس طرح کر کے پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ آپ چھوٹی باتوں پر بھی انتقام لیتے تھے، اور اپنے مخالفین کو جو آپ کے مخالف تھے سیاسی، اگر وہ کچھ بول دیتے تھے تو آپ ان کو بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے اور ان کو بھی راستے سے ہٹا دیتے تھے۔ حالانکہ نہیں ہے، اس حدیث کو آپ دیکھیں، یہ صحیح کتابوں کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، شاید کوئی نمازی ہوئے، یعنی وہ مسجد میں آنے والا بندہ ہے، آپ کوئی غیر بندہ نہیں ہے، آپ ان کو کچھ نہ کہو، چھوڑ دیا۔ حضرت خالد نے عرض کیا، بہت سے ایسے نمازی بھی تو ہیں کہ جو کچھ ان کی زبان پر ہے پر دل میں نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں میں نقب لگاؤں اور ان کے پیٹ چاک کروں، یعنی لوگوں کے اندر اتر کر ان کے دل کی بات کروں اور کہوں کہ یہ دل سے تو ایسا ہے۔ اس سے دیکھیں کتنا بڑا ہمیں درس ملتا ہے۔ آج ہم اگر کسی سے اختلاف کرتے ہیں اور ہمارے مسلم اسکالرز فوراً سے فتوے لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اندر سے منافق ہے، جی اندر سے پکا یہ ہے، پکا ایجنٹ ہے، یہ پکا یہ ہے، دل کے اوپر ہم حکم لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ دوسرا بندہ اگر خود اپنی زبان سے بھی کہہ رہا ہو بھائی میرا یہ مقصد نہیں ہے، میرا یہ مطلب نہیں ہے، تب بھی ہمارے لوگ اس کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے ہوتے اور اسے اہل سنت سے خارج کر دیتے ہیں، اسے اپنے مسلک سے خارج کر دیتے ہیں، مذہب سے نکال دیتے ہیں، دین اسلام سے ہی اس کو خارج کر دیتے ہیں اور فتویٰ لگا دیتے ہیں بھائی یہ اندر سے نا دل سے مسلمان نہیں، یہ پکا منافق ہے، یہ اس طرح فلاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاتم النبیین نے مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں کسی کے دل کے اندر جو ہے نا وہ نقب لگاؤں اور دل میں جھانکوں کہ یار وہ دل سے میرے ساتھ ہے یا نہیں، میں دل کے بارے میں مجھے فیصلہ کرنے کا نہیں اللہ نے کہا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب وہ پلٹا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جانب دیکھا، فرمایا اس کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت سے زبان تر رکھیں گے، یعنی ہر وقت قرآن پڑھیں گے، بہت پڑھنے والے ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن پڑھنا کچھ غلط ہے یا جو لوگ ہر وقت قرآن پڑھتے ہیں وہ غلط ہے، نہیں، یہ لوگ جو ہے نا ان کی علامتیں یہ ہیں کہ یہ ہر وقت قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اب یہی وہ جو مولوی کہتے ہیں کہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، یعنی قرآن پڑھنے کے بعد بجائے قرآن کو اچھا بولنے کے وہ قرآن کو دہشت گردی، ایسے مولوی بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا، صرف زبان سے ہی قرآن پڑھ رہے ہیں، زبان سے ہی رٹے لگا رہے ہیں، نیچے نہیں جا رہا نا، قرآن کے اندر جو انسانیت جو بتائی گئی ہے اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، پار ہو جاتا ہے، یہ دین سے نکلے ہوئے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں ان لوگوں کو پاؤں تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر دوں، یہ کیونکہ یہ آگے پھر کیا ہے، یہ آگے اوروں کو بھی قتل کر رہے ہوں گے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے۔
مسلم کی روایت کے اندر اس پہ مزید الفاظ ہیں. حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں اس منافق کی؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر وہ شخص چلا گیا اور حضرت خالد کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن بہت ہی اچھا پڑھ رہے ہوں گے. راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی فرمایا میں لوگوں کو پا لیتا تو قوم سمود کی طرح ان لوگوں کا خاتمہ کرتا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور یقسم ذات یوم قسما، اور آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. تو ذوالخویسرہ نامی شخص جو کہ بنی تمیم سے تھا اس نے کہا یا رسول اللہ انصاف کیجئے. آپ نے فرمایا تو ہلاک ہو، اگر میں انصاف نہ کروں تو اور کون انصاف کرے گا؟ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے اس کی گردن اڑا دو. آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس کے ایسے ساتھی بھی ہیں کہ تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے. اتنی اچھی نمازیں پڑھیں گے کہ تم کہو گے یار ہماری تو کوئی نماز ہی نہیں ہے، اور ان کے روزوں کے مقابلے میں تم اپنے روزوں کو کم جانو گے. وہ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے، پھر اس کے پیکان پر کچھ نظر نہیں آتا، بالکل جو ہے نا وہ صاف شفاف ہوتا ہے. اس کے پٹھے پر بھی کچھ نظر نہیں آتا، اس کی لکڑی پر بھی کچھ نظر نہیں آتا، اور نہ اس کے پروں پر کچھ نظر آتا ہے. وہ گوبر اور خون کو بھی چھوڑ کر نکل جاتا ہے. وہ لوگوں میں فرقہ بندی کے وقت اسے ہوا دینے کے لیے نکلیں گے. ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی کا ہاتھ عورت کے پستان یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہلتا ہوگا. ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت علی کے ساتھ تھا جب ان خارجی لوگوں سے جنگ کی گئی. اس شخص کو مقتولین میں تلاش کیا گیا تو اس وصف کا ایک آدمی مل گیا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا. یہ جو علامتیں بتائی تھی اسی طرح کا ایک آدمی تھا. جو خوارج کے ساتھ ایک جنگ ہوئی حضرت علی نے کی ہے، وہ جنگ بڑی خونریز جنگ تھی، مارکہ نہروان اس کو کہتے ہیں. آپ اس کو تاریخ کی کتابوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں کہ مارکہ نہروان خوارج کے ساتھ ہوئی. 3 جنگیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ہوئی ہیں. ایک جنگ جمل جو کہ حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے ساتھ بصرہ میں ہوئی ہے. دوسری جنگ باغیوں کے ساتھ، شامیوں کے ساتھ صفین کے اندر ہوئی ہے جو معاویہ اور ان کے گروہ کے ساتھ ہوئی، اور جس کے اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اور اسی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور وہ صفین کے اندر ہوئی. تیسری جو جنگ ہے وہ نہروان کے اندر ہوئی ہے، یہ بھی شام کے اندر جو ابھی ہے آپ علاقہ ہے آپ گوگل کر سکتے ہیں، وہاں پر ایک جنگ ہوئی خوارج کے ساتھ، اور ان خارجیوں کو بڑی شکست ہوئی، حضرت علی نے ان کو شکست دی. تو ان کے خارجیوں کے جو بنیادی طور پر جو تاریخ تو آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ یہ کس زمانے کے اندر یہ خارجی شروع ہوئے، اور ان خوارج کا جو عمل ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ بظاہر بہت بڑے بڑے مسلمان بن رہے ہوتے ہیں، بظاہر بہت اپنے آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے یار یہ تو بہت اچھے مسلمان ہیں، لمبی لمبی داڑیاں، سرگنجے، اور اپنے آپ کو اچھا کہیں گے. مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنا حلیہ تو بنائیں. بھائی اسلام حلیہ کا تھوڑی ہے، خارجی ایسا حلیہ بناتے ہیں تو کیا ان کی وجہ سے اسلام ہے؟ کیا وہ اسلام ہوتا ہے خارجیوں کا کہ جو مسلمانوں کو ہی مار رہے ہوتے ہیں، کہ جو اسلام کو ہی بدنام کر رہے ہوتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ ان خارجیوں کو دیکھ کر کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اسلام ایسا ہے. یہ خارجی ایسے ہیں، اور یہ خارجی پوری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر ہے. یہ باہر سے نہیں آئے، کسی نے ایجاد نہیں کیے کہ آج ہم یہ بھی کہہ دیں کہ جی خارجی کو امریکیوں نے ایجاد کی یا کسی اور قوم نے ایجاد کی. نہیں، خارجی خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ کی. تو ان خوارج کی علامات آپ کو پتہ ہو گئی، ان خوارج کی تاریخ آپ کو معلوم ہو گئی. ان خارجیوں کو دیکھ کر آپ پہچان جائیے کہ یہ خارجی ہے، اور یہ خارجی جو ہے نا یہ مسلمانوں کا نمائندہ، یہ دین کا، اسلام کا نمائندہ نہیں ہے. یہ خارجی ہے، لوگوں کو کافر کہتا ہے. خارجی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگوں کو کافر کہتے ہیں. کافر کافر کافر، یہ کافر ہو گیا، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے. ہر ایک کو کافر کہہ رہے ہوں گے. ان کا یعنی بات بات پر لوگوں کو کفر کا فتویٰ سرٹیفکیٹ دے رہے ہوں گے، اور اپنے آپ کو صرف کہیں گے کہ ہم جنتی ہیں، ہم ہی حق والے لوگ ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ خارجی لوگ ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.